قرآن ہم نے سنا ہے اور اللہ کا قرآن ہم نے سنایا ہے۔ اللہ ہمارا یہ سننا سنانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ہم اس موقع پر میں اپنی طرف سے مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے محترم قاری صاحب کو، محترم سامع صاحب کو اور تمام احباب بالخصوص جنہوں نے پہلے دن سے لے کر آج تک نماز تراویح کو اہتمام کے ساتھ پڑھا ہے، کسی دن ناغہ نہیں کیا، چھٹی نہیں کی، تشریف لائے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت تھی تو کھڑے ہو کر انہوں نے قیام کیا، اور اگر بیماری تھی تو بیٹھ گئے کرسی پر یا نیچے بیٹھ کر انہوں نے نماز تراویح ادا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو وافر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن احباب نے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت اور طاقت عطا فرمائے تاکہ وہ بھی اس سعادت کو زندگی میں حاصل کر سکیں۔ تو جس طرح کہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ سب سے پہلے جو بچوں کے سالانہ امتحانات ہیں اس کا ہم رزلٹ اناؤنس کریں گے، بچوں کو انعامات دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ الرحمن قاری صاحب کی خدمت کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن مختصر سا بیان اور دعا ہوگی اور آپ کے لیے تواضع کا اہتمام ہوگا۔ تشریف لیں، آگے کر دیں، گلدستہ دے اوپر رکھو، وہ گلدستہ اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیں، گلدستہ چلو آگے قریب کر دیں۔ احسان صاحب تسے تو کھڑے ہو جاؤ نا، تو شیلڈاں تے پکڑا دے جایا جائے نا، ادھر آ جاؤ تسی اتنے آؤ، آپ پکڑا دے شیلڈاں تے سنداں وغیرہ پکڑا دے جایا نا، وہ دے عطر نے ایک ایک عطر بھی نال پکڑا دے جایا۔ پہلے حفظ والے کر لو پھر ناظرے والے کر لو، حفظ والے بھیجو کسی نے اندر ہی ہونے۔ ہاں نہیں جی، ناظرے والی دے دیتے ہیں، اتنی دیر میں لے آتے ہوئے حفظ والی سندے لے آئیں اندر پڑھیے گا آپ کے پاس سندے۔ اچھا اچھا، دوسرے سرخ رنگ دیا تھا نا حفظ والی، کٹھیاں ایک سائڈ دے گئے سن، ایک سائڈ دے۔ چلو شروع کر لو نا، دے دو جی، ہے ناظرے ناظرے والی دے دے پہلے، شیلڈاں وغیرہ دے، ترتیب کے پیچھے عبید اللہ عبداللہ دی ناظرہ قرآن اس دفعہ مکمل کرنے والے بچوں کی تعداد 8 ہے۔ تو سب سے پہلے ہاشم سجاد، محمد ہاشم ولد سجاد علی تشریف لائیں اور اپنی سند اور اپنی جو ہے نا وہ شیلڈ حاصل کریں۔ ہاں جی، جڑے بچے سے انہوں نے قریب بٹھا لیں نا، دوسرے بچوں نے پیچھے بٹھا دیں، نہیں ہے نہیں ہے جی۔ محمد ابراہیم، خواجہ محمد ابراہیم ولد خواجہ محمد شعیب بھی ہے جی، وہ بھی نہیں ہے۔ آجو بیٹے آگے آ جائے، لو جی اسی پکڑا، آپ بھی آ جائیں، آ جائیں برکت کی اس طرف آئیں، ادھر سے بچیاں دے بچیوں کی شیلڈیں جو ہے نا اور انعام ان کو چھت پر مل جائیں گے۔ ایمان فاطمہ
آیا تو دے دیں ان کو دے. ہاں یہ بھی بیٹے یہ بھی ٹھہرو یہ قرآن مجید بھی ہے. ادھر سیدھے آؤ ادھر آ جاؤ. چلو تسی بھی نہ آ جاندے شیخ صاحب تسی چلیں. ایمان فاطمہ بھائی ہے اس کا تو آ جائے. آ بھی بیٹے یہ اتنی چیزیں پکڑ لے گا. ایمان فاطمہ یہ نا اس کی بہن ہے. ہاں جی لو بیٹے قرآن میں اتر بھی ہے نا دینا ایک دینے سے. میں کیا کسی سارے کاٹ لو نے ساری ترقی الٹ پلٹ کر دو. یہ بھی ہے وہ خواجہ شعیب ان میں دے دینا. معیز احمد ولد نوید احمد لیں بیٹے. شاباش اللہ آپ کو کامیاب کر. یہ بیٹے حفظہ صفدر. ہاں جی صفدر صاحب ادھر ہیں تو لے لیں نہیں تو بچیوں کو اوپر دے دیں گے. محمد عبید اللہ ولد محمد عمران. احمد مصطفیٰ وہ شرارت اب شرارتیں نہیں کرنی. چلو احمد امان قاری عبدالحدی صاحب کے بیٹے احمد. چلو یہ بھی شابر بھی پکڑ گئی. چلو اس کو پاکٹ میں ڈال. چلیں جی یہاں دو نا بچیاں دے اوپر رہ لو. حفظ والی سنگھ سگنیچر بھی نہیں ہویا نا. ہاں جی ترتیب ان کی لگی ہوئی ہے یا ویسے. مہد عباس سبحان آصف نہیں مہد آصف مہد عباس. ہاں جی حفظ القرآن. آپ کے پاس جو ہے وہ بتا دینا. سبحان آصف چلیں دے دیں. سبحان آصف آ جائے جی. سبحان آصف سبحان ولد محمد آصف بیٹے آ جائے. جی عبداللہ محمد جی عبداللہ محمد. چلیں بیٹے ہاں جی یہ عبداللہ جی جی علی اظہر جی جی علی اظہر کدھر ہے بھائی؟ ابھی ادھر باہر انتظار پھر رہا تھا. چلو عبد الوہاب بن پروفیسر ڈاکٹر شہزاد اقبال صاحب. جی بیٹے آ جائے. شاباش. جی حمزہ مظفر جلدی آؤ بیٹے جلدی آؤ. آگے کون ہے جی؟ اسلام مبروک. یہ لیں جی آگے کون ہے؟
جی محمد حاشر بن عامر شفیق، ان کے والد محترم کافی بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آجو بیٹے آجو، جلدی آگے ایان عرفان آیا بھی؟ میرا خیال ہے نہیں آیا، وہ شاید رابطہ نہیں ان سے ہوا تھا۔ آگے دے اس کا فہد ملک، جی مہد ملک بن ملک محمد عباس، ملک صاحب آیا تو سی آگے، مہد نہیں آیا ماشاءاللہ بتیجے کا جی جی فیضان جوید، حافظ فیضان جوید، ابو بکر ہے، ہاں جی فیضان، آ جائیں فیضان جی۔ حافظ ابو بکر بابر، حافظ ابو بکر، ادھر آ جا پیچھے آپ، چلیں اللہ تعالیٰ آپ کامیاب چلیں، ٹھیک ہے اب ادھر دیکھو اپنے بابا کی طرف، قطر بھی ٹھیک ہے، چلیں مبارک ہو جی بہت۔ بچیوں کے اعلان کر دیتے ہیں نا، ان کا انعام صبح دے دیں گے، کہہ رہے تھے درس صبح ہو جائے گا تو صبح درس میں دے دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ خواتین بچیوں کو صبح دے دیں گے نا، اعلان کر دیتے ہیں جی جی۔ اچھا بچوں کی جی ٹھیک ہو ہاں، بس انعام ہی ہے نا یہ جی۔ شعبہ حفظ القرآن میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے امتحانات میں علی بلال، حافظ علی بلال امتحانات میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا پیارا پڑھتا ہے یہ بچہ، اللہ تعالیٰ اس کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے احمد عتیق، شعبہ حفظ میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ انزل عمر بیٹے آ جائیں جلدی، تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے شعبہ حفظ القرآن میں۔ اسی طرح شعبہ حفظ کی دوسری کلاس، اس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہے معظم محمدی نے، ہاں جی سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا ہے عبد القدوس نے، عبد القدوس آ جائیں بیٹے۔ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے عبد الحنان سلیم، عبد الحنان سلیم نے جی جی۔ ناظرہ کلاس جو نیچے مسجد میں ہوتی ہے، قاری احسان صاحب کی کلاس، اس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے صفی اللہ نے، صفی اللہ۔ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے جنت نے، جنت کو اوپر انعام مل جائے گا یا نیچے لینا، آ جائیں جنت آ جاؤ بیٹی جی، وہ بھی پھر دے دو نا، افسانہ بھی دے دو جی۔ جنت سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے بیٹی نے۔ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے محمد ابراہیم، یہ کون سے ابراہیم باٹی یا خواجہ شاہ صاحب ہو، سمیع اللہ بٹ صاحب بیٹا جی، محمد ابراہیم بن سمیع اللہ بٹ، یہ آپ کی بیٹی یہ رہ گئی تھی، اس کو سند بھی جی ہاں، سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا جی، سمیع اللہ بٹ صاحب کا بیٹا ہے جی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ لائیں جی ان کے اوپر والے بچے، اوپر کے بچوں کے اعلان کر دینا جی، ہاں جی ہاں جی۔ یہ جی ٹھیک ہے، اصل میں اوپر لکھا نہیں ہوا نا جی، اوپر
جو کلاس ہے باجی حلیمہ کی، اس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے شعبہ ناظرہ میں زہرہ غلام مصطفیٰ نے۔ یہ کل صبح وہاں اوپر انعامات اپنے وصول کر لیں۔ اور سیکنڈ یہ بھی فرسٹ پوزیشن ہے نور فاطمہ، اور اسی طرح سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے خرم حبیب نے۔ اسی کلاس کی سیکنڈ پوزیشن میں ایک اور بچی ہے، اس کا نام مسفرہ عاطف، یہ بھی صبح اپنا انعام وصول کر لیں۔ سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی ایک اور طالبہ ہے، اس کا نام حفصہ ہے، اس نے بھی سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی ایک اور بچی ہے فاطمہ فیاض۔ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے عریبہ اشرف نے۔ اسی طرح ایک قیدے کی کلاس ہے جو نورانی قیدہ بچی ہے، چھوٹے بچے بچیاں پڑھتے ہیں، اس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے ابراہیم عاطف نے۔ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے مزدلفہ تبسم نے۔ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے کیا نام ہے جی؟ سبیہ، کیا نام ہے؟ سبیہ حسیب انہوں نے۔ تھرڈ پوزیشن حاصل کیا ہے فیضان ریاض نے۔ یہ کلاس اوپر جو ایک ہوتی ہے ایک باجی کی، اس کلاس میں پوزیشنیں ہیں۔ دوسری کلاس جو تجوید و قرات اور ناظرہ کی ہے باجی کنزا کی کلاس، اس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے محمد مبین نے۔ اور اسی طرح اسی کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے امامہ محمدی نے۔ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے بریرہ محمدی نے۔ سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی ایک اور بچی ہے، اس کا نام بشرا ہے۔ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے ابیہ ریاض نے۔ اور اسی طرح تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی ایک اور بچی ہے، اس کا نام عائشہ رضوان ہے۔ تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والی ایک تیسری بچی، اس کا نام مبرہ محمدی ہے۔ نورانی قیدے کی کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے آلیان نے۔ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے آسیہ نے۔ اور اسی طرح سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے حامد نے۔ سیکنڈ پوزیشن پہ ایک اور بچی ہے، اس کا نام ہے یشفا۔ نورانی قیدے میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی ایک اور بچی ہے مریم، اس کا نام ہے۔ سیکنڈ پوزیشن پہ ایک اور بچی ہے، اس کا نام عنایہ ہے۔ سیکنڈ پوزیشن پہ ایک اور بچی ہے، ماشاءاللہ کافی بچیوں نے سیم نمبر لیے ہیں، کشف، یہ بھی سیکنڈ۔ اسی طرح ایک اور سیکنڈ پوزیشن پر ہیں تحریم فاطمہ۔ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے طیبہ زینب نے۔ یہ تمام بچیاں جو اوپر معلمات کے پاس تعلیم حاصل کرتی ہیں، کل وہ اپنی اساتذہ سے ظہر کے بعد انعامات وصول کر لیں۔ کل تمام طالبات مسجد میں تشریف لائیں، اور ظہر کے بعد پروگرام ہوگا اور اس میں اپنے ٹیچروں سے وہ انعامات وصول کر لیں۔ عاشم کو دے دیں، ادھر دے دو نا، شیخ صاحب موجود ہے نا، یہ اس کی سند ہے عاشم سجاد۔ ہاں جی، بس اوپر والے رہ گئی ہیں، یہ اوپر والے ہیں، تو یہ رکھ لینا، پھر بعد میں مجھے دے دیں، میں اوپر پھر دے دوں۔ آ جائیں ادھر آ جائیں۔ قاری صاحب نے پہلے دن چل ٹھیک، جزاک اللہ خیر جی، حسن آمین آمین، پہلی میری وجہ جزاک اللہ۔ جی قاری عبدالحادی صاحب بڑی محنت کے ساتھ پورا مہینہ، ایک بڑی محنت ہوتی ہے، پہلے قرآن کو پڑھنا، پھر دہرانا، پھر دور کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مصلی کے اوپر آ کر کھڑے ہونا، یہ بڑے مشکل مرحلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی محترم قاری احسان الہی ظہیر صاحب، بارو انہیں بلا لیں۔ جی ایوب صاحب ایک منٹ کے لیے اندر تشریف لے آئیں، ہماری مسجد کے خادم ہیں اور ہمارے لیے خادم اعلیٰ ہیں۔ ایوب صاحب تشریف لے آئیں۔ طارق صاحب بھی اندر آ جائیں، طارق صاحب آ جائیں۔ ماشاءاللہ طارق صاحب آ جائیں۔
باجی حلیمہ صاحبہ اور باجی کنزا کے لیے جو ہے نا وہ انشاءاللہ الرحمن گفٹ انہیں اوپر مل جائے گا. دے دیں. ہاں جی تسی لینا کل پروگرام میں ٹھیک ہے. کہندے نے میری بیگم تو نہیں دے دے. جی جی لے ہاں جی ملو. بچیاں جو تعلیم حاصل کرتی ہیں ان کے لیے کل ظہر کے بعد 2 بجے تقریباً پروگرام ہوگا. بچیوں کی والدہ جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کریں. 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوگا جس میں انشاءاللہ الرحمن ہلکا سا بیان بھی ہوگا اور پھر دعا اور انعامات تقسیم کیے جائیں گے. عصر تک پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا. یہ بہت سے اعلانات ہیں دعاؤں کے، انشاءاللہ یہ ہم گفتگو کے بعد آپ احباب کے سامنے شیئر کریں گے اور دعائیں بھی کریں گے. تو مختصر سا انشاءاللہ الرحمن بیان قرآن مجید کی عظمت اور شان کے حوالہ سے آپ احباب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ مالک کائنات کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارا سننا سنانا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی شان والی کتاب ہے. قرآن کی عظمت، قرآن کی شان اور قرآن کے مقام کا انکار کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے بڑی عزتیں اور بڑی عظمتیں اس کتاب کو عطا فرمائی ہیں. بھلا عزت اور عظمت ہوتی کیوں نہ؟ یہ اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، مالک کائنات کا کلام ہے. اس وجہ سے اسے عزتیں، رفتیں، بلندیاں اور شانیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. اور اس کتاب کے بارے میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ قرآن سے تعلق توڑ دیتے ہیں، قرآن سے ناطہ توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن سے رخ موڑنے کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. عزتیں، عظمتیں، شان و شوکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کی، اہل ایمان کی قرآن کے ساتھ منسلک کر دی ہے. ایک بندہ زبان سے مسلمان ہونے کا اقرار و اعلان کرتا ہے تو اب اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ قرآن کو اپنے لیے عمل کی کتاب سمجھے. آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو عمل کی کتاب نہیں سمجھا، ہم نے قرآن کو برکت والی کتاب سمجھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن بابرکت کتاب ہے. قرآن کے حرف میں برکت ہے، قرآن پڑھنے میں برکت ہے، قرآن سننے میں برکت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عمل والی کتاب بنا کر ہمارے لیے بھیجا تھا تاکہ ہم قرآن کو سیکھیں، اس کے مطابق اپنے لیل و نہار کو گزاریں، قرآن کے حلال کو حلال جانیں، قرآن کے حرام کو حرام جانیں. جس سے قرآن نے روک دیا ہے اس سے رک جائیں، جو کام کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے اس کام کو سر انجام دینا شروع کر دیں. یہ قرآن کا مطلوب ہے. آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی عزت، عظمت، شان و شوکت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عزتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتے ہیں، عروج عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پر جس نے عمل کیا اللہ نے دنیا میں بھی اس کا نام روشن کر دیا، اللہ نے آخرت میں بھی اس کا نام روشن کر دیا۔ مثال یوں سمجھ لیں، جناب صدیق اکبر ہے، آج بچہ جانتا ہے امت میں سب سے اعلیٰ نبیوں کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب صدیق اکبر کی ہے۔ کائنات کے امام نے خود فرمایا اور امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر، روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے، سب سے اعلی ہے، سب سے زیادہ شان و شوکت اور عظمت والا ہے نبیوں کے بعد، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ابو بکر وہی ہے جو رات کو قرآن پڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ وہی ابو بکر ہے۔ لوگوں نے پابندیاں لگائی ہیں، ابو بکر نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی ہے، وہاں پہ ابو بکر صدیق قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ مکے کی عورتیں ابو بکر سے قرآن سننے کے لیے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، بچے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی روتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی رو رہے ہیں۔ قرآن سے تعلق کیسا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے حکم کو حکم کیسے سمجھتے ہیں، عمل کیسے انہوں نے کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کی وجہ سے اللہ نے رفعتیں عطا کی، بلندیاں عطا کی۔ ابو بکر کو رفعتیں اور بلندیاں کیسے ملی؟ ایک مثال دے کر بات کو آگے چلاؤں گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی لخت جگر ہے، مومنوں کی ماں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ پہ بعد منافقین نے الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ پیرا پاک دامن ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں نے تہمت لگا دیا، اتنی بھولی بھالی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، گھر میں رہ رہی ہے کہ مدینہ کے اندر کا حرام بچا ہوا ہے، لوگوں نے تہمتیں لگا دی ہیں۔ ہماری اما جان کو بھی ایک دن پتہ چل گیا، الزام لگا دیا گیا، پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے نبی اپنی جگہ پریشان ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی جگہ پریشان ہے، جناب ابو بکر صدیق اپنی جگہ پریشان ہے، ان کی زوجہ ام رومان حضرت اما عائشہ صدیقہ کی والدہ محترمہ وہ اپنی جگہ پریشان ہے۔ یہ پریشانی کے ایام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کفیت اس طرح کی ہو گئی کہ ایک دن خود ہماری اما جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب آپ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس سے پہلے میں نے جب بھی رسول اللہ سے یہ کہا کہ میں اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے والد محترم کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ کی طرف سے یہی جواب آتا تھا، عائشہ ٹھہر جاؤ، صبح چلے جائیں گے، شام کو چلے جائیں گے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کائنات کے امام اس طرح فرمایا کرتے۔ آج اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی، میرے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی مجھے نظر آئی جب میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی میں اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں عائشہ چلی جاؤ۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ہماری ماں کہتی ہیں میں پریشانی کے عالم میں اپنے باپ کے گھر آئی ہوں، اپنے باپ کو دیکھا ہے ایک کونے میں وہ لگ کے روتے ہیں، اپنی ماں کو دیکھا ہے میری ماں ایک کونے میں لگ کے روتی ہے۔ ہاں ہاں بیٹیوں پہ تہمتیں لگ جائے، بہنوں پہ تہمتیں لگ جائے تو پھر انسان کونوں میں چھپ چھپ کے رویا کرتا ہے۔ صدیق ایک کونے میں ہے، وہاں پہ کونوں میں چھپ چھپ کے رو رہے ہیں، ام رومان ایک کونے میں چھپ چھپ کے روتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ابا جان آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے میں پاک دامنہ ہوں، میں نے کوئی ایسا گناہ کوئی ایسا جرم نہیں کیا جو مدینہ کے اندر فوائد پھیلائی جا رہی ہیں، مدینہ میں طوفان بدتمیزی پیدا کیا جا رہا ہے، میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہہ رہی ہیں، آگے سے باپ کہتا ہے بیٹی جب الزام لگتے ہیں جب تہمتیں لگتی ہیں تو بیٹیوں کے حق میں پھر باپ کی کوئی نہیں سنتا، ماں کی کوئی نہیں سنتا، انہیں رونا ہی ہوتا ہے، آنسو ہی بہانے ہوتے ہیں۔ آنسوؤں کی لاج رکھنے والی ذات تو رب کائنات کی ہے۔ ادھر اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے اللہ کے آگے التجائے فریادیں کی ہیں، اللہ دنیا والوں سے تو مایوس ہو چکی ہوں، اللہ تیرا در تو ہے میرے لیے پاک دامنی کے اعلان کر دے۔ ہاں اللہ نے سورہ نور کی آیات بینات نازل کر دی، میری ماں کی طہارت کے لیے، میری ماں کی پاک دامنی کے لیے روئے زمین کا کوئی فرد میری ماں کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے،
اللہ نے قرآن بنا کر صدیقہ کائنات کی عظمت کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ صدیقہ کائنات ہے۔ میں مسئلہ جو سمجھانا چاہتا ہوں، جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، عائشہ پاک دامنہ ہے، انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے۔ جناب صدیق اکبر کو اب غصہ آیا، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا، باپ کے دل کے اندر اولاد کی محبت ہوتی ہے، بیٹیوں کی محبت ہوتی ہے، بہنوں کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت رکھنے والا باپ دل کے اندر ایک تڑپ سے پیدا ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، جنہوں نے الزام لگائے ہیں، ان الزام لگانے والوں میں سے ایک صحابی رسول بھی تھے، رسول اللہ کے غلام تھے، ابوبکر صدیق کے رشتہ داروں میں سے تھے، نام ان کا مصطح بن اساسہ تھا۔ یہ مصطح بن اساسہ غریب آدمی تھا، بڑا مسکین بندہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ داروں میں سے رشتہ دار تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے گھر کا چولہا ابوبکر صدیق کے راشن سے چلا کرتا تھا، اس کے گھر میں روٹی پکتی تھی تو اناج ابوبکر کے گھر سے جایا کرتا تھا، کھانا اس کا ابوبکر کے گھر سے جایا کرتا تھا۔ آج اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام صدیق اکبر نے کر رکھا تھا۔ یہ بھی ابوبکر صدیق کی بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شامل ہو چکے تھے۔ لوگوں کے طوفان بدتمیزی کی وجہ سے ان کی باتوں میں آگے ہے، سچے صحابی رسول تھے، پکے مسلمان تھے، لیکن لوگوں کی باتوں میں آگے کئی دفعہ انسان لوگ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ انسان ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ یہ مصطح بن اساسہ بھی ان کی باتوں میں آگے سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگانے والوں میں یہ شامل ہوئے، ان پر پھر تہمت کے کوڑے بعد میں لگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے کہ جب اللہ نے پاک دامنی کا اعلان کر دیا تو کہنے لگے، آج کے بعد مصطح کے گھر کے اندر ابوبکر کے گھر سے اناج نہیں جائے گا، آج میں اس کا وظیفہ جو مقرر کر رکھا ہے اس کو بند کرتا ہوں۔ ادھر یہ پیغام آیا، ادھر اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ رب کائنات نے سورہ نور کے اندر فرما دیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو صاحب فضل ہے، مالدار ہے، جنہیں اللہ نے وسعتیں عطا کی ہیں، وہ اپنی وسعتوں کو اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے بند نہ کریں۔ ہاں، تنگی تکلیف پریشانی ان کی طرف سے آ سکتی ہے، باتیں ان کی طرف سے تمہارے لیے سننے میں آ سکتی ہے، تمہارے خلاف بھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جو تم انہیں رزق دے رہے ہو اللہ کے حکم سے، جو وظیفے مقرر کر رکھے ہیں وہ بند نہ کرو۔ ادھر قرآن نازل ہوا ہے، ادھر ابوبکر صدیق نے وظیفہ جاری فرما دیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کی وجہ سے، اس کتاب کی وجہ سے بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ ادھر اللہ کا قرآن آیا، فوراً صدیق اکبر نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، اسے اپنی زندگی کے اندر عمل کا ذریعہ بنا لے، عمل کا سبب بنا لے، عمل کرے قرآن کے احکامات کے اوپر جیسے صدیق اکبر نے عمل کیا ہے۔ آئیے دیکھیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنا نام بلند کرنے کے لیے حق مہر میں زیادتی کر رہے ہیں۔ کوئی کتنا حق مہر باندھ رہا ہے، کوئی کتنا حق مہر باندھ رہا ہے۔ کہا کہ آج کے بعد یہ بڑے زیادہ حق مہر نہیں باندھے جائیں گے، ایک اس کی لمٹ مقرر کر دی، اتنا حق مہر ہی صرف دیا جائے گا، اس سے زیادہ کوئی حق مہر نہ دے۔ ادھر خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرما کے باہر نکلے، ایک خاتون آگے سے آ گئی، کہنے لگی عمر میری بات کو سنیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ عورت کہنے لگی آپ نے حق مہر کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ اتنا حق مہر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہاں میں نے پابندی لگا دی ہے۔ یہ عورت آگے سے کہنے لگی عمر آپ پابندی لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ کہا ہے کہ ان عورتوں کو قنطارہ خزانہ بھی دے دو، ڈھیروں کے ڈھیر خزانہ عطا کر دو۔ حق مہر میں تو تمہیں اختیار ہے، جب اللہ ہمیں قنطارہ ڈھیروں کا ڈھیر خزانے دینا چاہتا ہے تو ہمارے لیے پابندی کیوں لگاتا ہے؟ قربان جاؤں سید عمر فاروق پر۔ حضرت عمر فاروق اسی وقت کہنے لگے یہ عورت صحیح کہتی ہے، عمر سے غلطی ہو گئی ہے، عمر سے غلطی ہو گئی ہے، یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، جتنا کوئی حق مہر دینا چاہتا ہے اسے اختیار ہے، زیادہ سے زیادہ دے، اس پر پابندی آج کے بعد نہیں ہے۔ ادھر حکم قرآن آیا، ادھر صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، مفسر قرآن ہیں، بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عمر سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ادھر قرآن کا حکم ہوتا تھا، ادھر عمر کا عمل ہوا کرتا تھا۔
تھا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے عزتیں عطا کرتا ہے، رفعتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ آج ہر ایک انسان عمر کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے اللہ میں عمر جیسا حکمران عطا فرما دے، اللہ عمر جیسا حکمران عطا فرما دے۔ یاد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے قرآن کو عمل کی کتاب سمجھا، عمل کر کے دکھایا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے گئے ہیں، آپ عرفات سے واپس لوٹے ہیں، مزدلفہ پہنچے ہیں۔ حجاج کرام جانتے ہیں جنہیں اللہ نے حج کی سعادت عطا کی ہے کہ مزدلفہ میں انسان رات کو پہنچتا ہے، جس پہر مرضی پہنچے۔ یہاں پہ مزدلفہ میں اس نے رات گزارنی ہے، کوئی خیمہ نہیں ہے، ایسے ہی سڑکیں ہیں، ایسے ہی ریتے ہیں اور ایسے ہی جناب کنکر ہیں، ان کے اوپر اس نے لیٹنا ہے، کوئی یہاں پہ لیٹنے کے لیے انتظام موجود نہیں ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدلفہ میں آ کے ٹھہرے ہیں، فجر کی نماز ادا کی ہے۔ حکم یہ ہے فجر کی نماز ادا کریں، مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرے، کنکریاں اٹھائے، مینا کی طرف نکل جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میں تھک گیا ہوں، سارا دن کل مینا سے نکلا، عرفات پہنچا، حج کیا، خطبہ دیا، اس کے بعد دعائیں کرتا رہا، شام کو پھر وہاں سے نکلا، مزدلفہ پہنچا، تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، آرام کر کے پھر کچھ وقفے کے بعد پھر مینا چلا جاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے کے لیے بستر لگوا رہے ہیں، بستر لگ گیا تاکہ آرام کرے۔ ایک بندہ اتنی دیر میں آ گیا، آ کر کہتا ہے عثمان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ یہاں پہ آرام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے ہاں میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اپنے وجود کو تھوڑا سا سکون دینا چاہتا ہوں، تھکاوٹ کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صحابی رسول، یہ آدمی جو آنے والا تھا، کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی کی سنت یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی فجر ادا کرتے، اس کے بعد مشعر حرام کے پاس ذکر اذکار کرتے، کنکریاں اٹھاتے، پھر مینا کی طرف جاتے۔ اب اس مقام کے اوپر اب آرام نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اٹھ پڑے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ مجھے اس بات کے اوپر یقین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، مجھے صحیح کنفرم نہیں ہے کہ بات کرنے والے کی بات پہلے مکمل ہوئی یا حضرت عثمان وہاں سے اٹھ کر چلنا پہلے شروع ہو گئے۔ یہ عمل تھا، انہوں نے حکم قرآن سمجھا، حکم مصطفیٰ کو سمجھا، فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن عزت عطا کرتا ہے، یہ قرآن بلندیاں عطا کرتا ہے، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے شان شوکتیں عظمتیں ملتی ہیں، اور قرآن سے روح زیبا کو موڑ لینے کی وجہ سے یاد رکھیں ذلتیں اور پستیاں ملتی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک اتنی دیر کے اندر دروازے پہ دستک دینے والا آ کر دستک دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں فقیر آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، مجھے کوئی کھانا کھلا دے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، فاتح خیبر، دماد رسول، اہل بیت اطہار کا عظیم فرد حضرت علی المرتضیٰ، آگے 3 روٹیاں پڑی ہوئی ہیں، کھانے کے لیے 3 روٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ کھانے والے کون ہیں؟ جناب حسن، جناب حسین، سیدہ فاطمہ، علی المرتضیٰ، 4 افراد کے لیے 3 روٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ مانگنے والا آیا ہے، دروازے پہ دستک دی ہے، علی المرتضیٰ نے 1 روٹی اٹھائی ہے اور کہا بیٹا جاؤ مانگنے والے کو دے آؤ۔ ابھی یہ مانگنے والے کو روٹی دے کے واپس پلٹے ہیں، پھر آواز آ گئی کہ میں یتیم ہوں، کوئی مجھے کھانا کھلا دے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ بیٹے کو کہتے ہیں حسن اٹھو، جا کر اسے روٹی دے آؤ۔ دوسری روٹی اٹھائی، اس یتیم کو دے دی، اتنی دیر میں لے کر واپس پہنچتے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا، ایک اور پھر صدا بلند ہو گئی گلی کے اندر کہ میں قیدی تھا، آج رہا ہوا ہوں، رہائی ملی ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں، میرا یہاں پہ کنبہ قبیلہ نہیں، کوئی خاندان نہیں، جان پہچان والا نہیں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کوئی کھانا کھلا دے۔ تیسری روٹی اٹھائی اور دے دی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیمًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کہتے ہیں اللہ کی محبت کے اندر یہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، مسکیناً مسکینوں پر، ویتیماً یتیموں پر، واسیرا اور قیدیوں کے اوپر خرچ کرنے والے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن کے حکم پر 100% عمل کر کے دکھا دیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت علی المرتضیٰ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ابن ملجم خارجی اس نے حضرت علی پر وار کیا ہے،
آپ شدید زخمی ہو گئے ہیں اور زخموں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ اپنے بیٹے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہیں کہ میں اگر شہید ہو جاؤں، اس کی ضرب سے میری موت واقعہ ہو جائے تو جس نے مجھے مارا ہے، جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، صرف اسے قتل کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو قتل نہ کیا جائے۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، عدل انصاف، قرآن کا حکم قصاص ہے، قصاص پر اتنا یقین ہے، کہتے ہیں صرف اسے قتل کیا جائے جس کے وار سے میری شہادت ہو رہی ہے، اور کسی کو اس کے بدلے میں نہ مارا جائے، سزائیں نہ دی جائے، ازائیں اسے نہ دی جائے، ایک ضرب کے ساتھ اس کی گردن کاٹ دی جائے، ازائیں دے دے کر، تکلیفیں پہنچا کر اسے قتل نہ کیا جائے۔ یہ ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو عمل کی کتاب سمجھا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک دفعہ دوست آئے ہوئے ہیں، دوستوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، دسترخوان بچھ گیا ہے، غلام ان کا کھانا لے کر آتا ہے، کھانا شوربے والا تھا، اس کے اندر شوربہ تھا، یہ برتن لا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حسن کا اپنا جلال تھا، یہ ناف سے اوپر والا جو حصہ ہے حضرت حسن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، ان کے چہرے کی شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ یہ غلام جو ہے نا آپ کے جلال کو برداشت نہیں کر سکا، ہاتھ کانپا اور وہ جو پیالہ تھا جس کے اندر سالن تھا جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر گر گیا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تیور بدل گئے، غصے کے اثار ظاہر ہوئے، تو اس غلام نے پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کی آیت کریمہ پڑھنی شروع کر دی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اللہ نے جو ایمان والوں کی صفتیں بیان کی ہیں ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ ادھر اس نے یہ الفاظ پڑھے، ادھر جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، قرآن کے الفاظ سنے فوراً غصہ ختم ہو گیا۔ آج ہم کسی کو قرآن سنائیں تو وہ کہتے ہیں سارا قرآن ساڑھے واسطے ہی ہے، ہم نے عمل کرنا ہے، میرے لیے عمل کے لیے، تیرے لیے نہیں ہے۔ آگے سے میں یہ جواب ملتے ہیں، یہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غلام نے ابھی کہا نہیں ہے کہ مجھے معاف کر دے، قرآن کی آیت پڑھی ہے والکاظمین الغیظ، اہل ایمان کی صفات میں سے یہ صفت ہے، اہل جنت کی صفتوں میں سے یہ صفت ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے اگلے الفاظ کہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سے کہتے ہیں جا تجھے معاف کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ادھر آیت مبارکہ کے جملے مکمل ہوئے، الفاظ مکمل ہوئے، ادھر حضرت حسن کی زبان کھلتی ہے، آواز آتی ہے، کلمات ظاہر ہوتے ہیں۔ جناب حسن فرماتے ہیں جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا، آج کے بعد غلام نہیں آزاد ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کے بارے میں اپنی زندگی کو ڈھالا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کی وجہ سے عزتیں، عظمتیں اور رفعتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ کے گورنر مل جاتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مکہ سے پوچھتے ہیں جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو مکہ کے گورنر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کسی ضروری کام کی غرض سے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اپنے پیچھے مکے کا گورنر اپنا نائب قائم مقام کسے بنا کر آئے ہیں؟ تو یہ گورنر صاحب کہنے لگے میں ابن ابزا کو اپنے پیچھے گورنر بنا کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یہ ابن ابزا کون ہے؟ یہ نام کبھی میں نے سنا نہیں ہے، معروف نہیں ہے، کوئی سردار نہیں ہے، کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، کون ہے یہ ابن ابزا؟ کس کو گورنر بنا کر آئے ہیں؟ یہ گورنر صاحب جو تھے یہ کہنے لگے امیر المومنین یہ میرا آزاد کردہ غلام ہے، میں اس کو گورنر بنا کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایک غلام کو تو نے مکے والوں کا گورنر بنایا ہے؟ ام القریٰ بستی
بستیوں کی سردار بستی، اس کا گورنر ایک غلام کو بنا کے آیا ہے۔ کیا اہل مکہ نے ایک غلام کی سرداری کو قبول کر لیا؟ قریش مکہ جو کسی کی سرداری کو نہیں مانتے تھے، کیا انہوں نے ایک غلام کی سرداری کو قبول کر لیا؟ یہ گورنر صاحب نے جو الفاظ کہے نا، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والے حضرت عبداللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں، امیر المومنین جس ابن ابزہ کو میں نے گورنر بنایا ہے نا، مکے والوں میں سب سے زیادہ قرآن کا علم اس کے پاس ہے۔ میں نے اس کو گورنر بنایا کیونکہ قرآن کا علم اس کے پاس زیادہ ہے، احکام کا علم اس کے پاس زیادہ ہے، وراثت کا علم اس کے پاس زیادہ ہے۔ مکے والوں نے اس کی سرداری کو قبول بھی کیا ہے اور اپنے لیے سعادت بھی سمجھا ہے۔ یہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن کی وجہ سے اللہ رفعتیں عطا کرتے ہیں، عظمتیں عطا کرتے ہیں۔ آخری بات آپ کے سامنے کروں گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتے، بڑا معروف نام ہے، صحابی رسول ہے، محدث اعظم ہے، ان سے بڑا حدیث کو بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ زندگی ساری وقف کر دی اللہ کے پیارے نبی کی باتیں سننے میں، اللہ کے پیارے نبی کی باتیں سنانے میں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المحدثین ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ کی حدیثیں امت تک جناب ابو بکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچائی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں پہلے جب مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک عورت کے ہاں غلامی کیا کرتا تھا، پھر اللہ نے انقلاب برپا کیا، میں مسلمان ہو گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، رسول اللہ کی غلامی اختیار کر دی، میں نے مسجد نبوی میں رہنا شروع کر دیا۔ بس میرا مشن، میرا مقصد یہی ہوا کرتا تھا، میں رسول اللہ کے ساتھ چمٹا رہوں۔ لوگ بازاروں میں چلے جاتے، لوگ باغوں میں چلے جاتے، کام کاج میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد سے نہیں جایا کرتا تھا، رسول اللہ کے ساتھ چمٹا رہتا تھا کہ جب آپ اپنی زبان مبارک سے کوئی کلمات ارشاد فرمائیں، فوراً میں ان کلمات کو لوں اور یاد کروں، حفظ کروں اور پھر اپنے سینے میں انہیں محفوظ کر لوں۔ بس یہی میرا کام ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نہ مجھے بھوک کی پرواہ ہوتی تھی، نہ پیاس کی پرواہ ہوتی تھی، کھانا مل گیا کھا لیا، پینے کے لیے کچھ مل گیا تو پی لیا، کبھی پرواہ یہ نہیں کی۔ کہتے ہیں کئی دفعہ تو ایسے ہوتا تھا، کئی دن نہ مجھے کھانے کے لیے کچھ ملتا، نہ پینے کے لیے کچھ ملتا، بے ہوش ہو کے مسجد میں گر جاتا۔ لوگ یہ سمجھتے ابو ہریرہ پر مرگی کے دورے ہیں، حالانکہ مرگی کے دورے نہیں ہوتے تھے، میں تو بھوک کی وجہ سے گرا ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا، رسول اللہ کی رفاقت کو نہیں چھوڑا، مسجد نبوی میں جم کے بیٹھتے رہے، رسول اللہ کی حدیثیں یاد کرتے رہے، قرآن کو یاد کرتے رہے، وحی الہی کو یاد کرتے رہے، سینے میں محفوظ کرتے رہے۔ یہی ابو ہریرہ آج امت کے ہر فرد کے اندر جس کے دل میں غیرت ایمانی موجود ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بھی میرے رسول اللہ کی دعا ہے، میرے پیارے آقا کی دعا ہے۔ ایک دفعہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے، کہتے اللہ کے پیارے نبی میرے لیے دعا کر دے، میری والدہ کے لیے دعا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ روئے زمین پر جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں ان کے دل کے اندر ابو ہریرہ کی ماں کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ روئے زمین پر جتنے بھی ایمان والے لوگ ہیں اللہ ابو ہریرہ کی ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے۔ جو ایمان والا ہے وہ ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے، ابو ہریرہ کی والدہ سے محبت کرتا ہے۔ محبوب شخصیت اہل ایمان کی جناب حضرت ابو ہریرہ، یہ اعزاز چھوٹا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، آئیے دیکھیے اعزاز کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا، اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا، جو ہے نا غلامی اختیار کی تھی نا، غلامی بھی کیا تھی، سارے اس کے کام کاج کرتا تھا اور 2 وقت کا صرف کھانا مجھے ملتا تھا، صبح و شام کا کھانا میری مزدوری تھی، سارے کام کاج اس عورت کے کرتا تھا۔ آج اللہ نے تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، انقلاب آ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس مدینہ میں میں غلام کی حیثیت سے رہتا تھا، اللہ نے اس مدینے کا مجھے گورنر بنا دیا۔ مدینے کے گورنر جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہی عورت کہ جس عورت کے ہاں میں غلامی کیا کرتا تھا، اللہ نے آج اس عورت کو میری بیوی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قرآن کو سینوں سے لگا لے، قرآن عزتیں عطا کرے گا، قرآن کو دلوں کی بہار بنا لے، قرآن آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا
پیدا کر دے گا۔ قرآن کو اپنی زبان سے جاری کر دیں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، اللہ آپ کے گھروں میں، آپ کی دکانوں میں، آپ کی فیکٹریوں میں، آپ کے کارخانوں میں، جہاں جہاں آپ بیٹھتے ہیں قرآن پڑھیں گے، اللہ وہاں پہ خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا، شیاطین کو وہاں سے بھاگ جائیں گے، تیرے لیے رحمت و برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ ہے قرآن جس کی تکمیل کے موقع پر آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں اور بیٹھ کر قرآن کی عظمت اور شان کو سن رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ سمجھیں، کاغذ والی کتاب نہ سمجھیں، یہ کتاب معمولی نہیں ہے، یہ عمل والی کتاب ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کے اندر اس کو عملی جامہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جی بھائی عثمان صاحب نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا۔ قاری صاحب ہے نا، قاری عبدالحدی صاحب اندر تشریف لے آئیں۔ ملک معاذ صاحب انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، خصوصی طور پر دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی منیب صاحب اتقاء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جیند پیش کریں۔ یہ ہمارے بھائی عثمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول کرے۔ یہ قاری عبدالحادی صاحب کو سینری پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے۔ لندن میں خاتون ہے ہماری بہن کنزا، انہوں نے دعا کے لیے کہا دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جی قاری احسان الہی ظہیر صاحب، محترم جناب قاری احسان الہی ظہیر صاحب کے لیے بھی شیلڈ ہے، یہ سینری ہے، قبول فرمائیں جی بھائی عثمان صاحب کی محبت۔ اسی طرح سمینہ باجی ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے۔ ہاں جی ایک میرے پاس سے ہے، ٹھیک ہے چلو ہو جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ ابراہیم محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو یہاں پر یہ 13واں سال جا رہا ہے جامعہ منانیہ میں، اور 13 سال مسلسل یہاں پہ انہوں نے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بار انہوں نے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کیا تھا 1998 میں، جب ان کی عمر 17 سال تھی اور ابھی طالب علم تھے۔ اس حساب سے اس سال انہیں الحمدللہ 25 سال ہو چکے ہیں مسلسل قرآن مجید کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اسی طرح دین حنیف کا کام لیتا رہے، اور یہ اسی طرح قرآن مجید کی نور کی کرنوں کو بکھیرتے رہیں، اور یہی قرآن مجید کی محبت اور دولت ان کی دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور ان کی اس سعادت اور اس محنت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد محترم اور ہمارے انتہائی محترم تھے، اور دین کی محبت ان کے دل میں اس حد تک تھی کہ ان کی ساری اولاد دین اسلام کے لیے وقف ہے۔ محترم محمد اسلم بھٹی صاحب مرحوم، جن کا انتقال جس دن ہوا تھا، میں اس دن جامعہ میں درس نظامی کے لیے داخلے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں ہمیں معلوم ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کی ہر نیکی کے بدلے برابر اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ مکمل صحت یاب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو بھی مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شکریہ جی، جزاک اللہ۔ بھائی عثمان صاحب کا بھی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے۔ لیکن میری خواہش ہے کہ چودھری شجاع الحق صاحب اگر ہیں تو وہ آگے تشریف لے آئیں۔
انہوں نے ماشاءاللہ اس رمضان المبارک کے اندر بڑی محنت کی ہے، بڑی لگن کے ساتھ، کچھ دن وہ بیمار بھی رہے لیکن اس کے باوجود بڑی جانفشانی سے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کھانے پینے کے انتظامات، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، تو میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کروں گا، اور جتنے ان کے ساتھ دوسرے ساتھی احباب تھے محنت کرتے رہے ان سب کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ شجاع صاحب تشریف لائیں جی۔ عثمان صاحب نے یہ گفٹ مجھے دیا ہے، میں یہ محبت کے ساتھ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت دے جی، اور قرآن اور اہل قرآن اور ان سے اللہ تعالیٰ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت بہتر بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ کسی بھائی نے کہا ہے کہ جی میرے اوپر قرض ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ قرض سے فارغ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کی ادائیگیاں فرمائے۔ دعائیں یاد کیا کریں، اللہم اکفینی بحلالی کا حرامی کا واغنی بفضلی کا من سواک۔ بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، ہدایت دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ احتشام رحمان صاحب ہمارے بھائی اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد محترم کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ شیخ زاہد صاحب مرحوم جو ہماری مسجد کے نمازی تھے اور مسجد کے نائب خزانچی بھی تھے، ان کی بھی بڑی کوششیں کاوشیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ جناب محمد ارشد مغل صاحب ہمارے بھائی عثمان مغل صاحب کے چچا جان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین عطا فرمائے۔ محمود بٹ، آصف بٹ اور طارق بٹ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین عطا فرمائے، جنتوں میں اللہ کا عطا فرمائے۔ بھائی زمان صاحب کے لیے دعا کریں، بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ انہیں شاد رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ لالا جی عبد الوہاب صاحب ہماری بڑی محبوب اور پیاری شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ محترمہ کی مغفرت فرمائے۔ صوفی محمد جمیل صاحب کی اہلیہ محترمہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جنتوں میں اللہ گھر عطا فرمائے۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے دعا کریں، جو بے گناہ قیدی پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جیل کی سلاخوں سے آزادی عطا فرمائے۔ بیٹا حافظ قرآن ہے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ قرآن کو اس کے نور، دل کا نور بنائے، سینے کا سرور بنائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرمائے۔ بھائی عثمان نبیل صاحب ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی دوست ہیں، بھائیوں سے بڑھ کر بھائی ہیں، دوستوں سے بڑھ کر دوست ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ جن کے پاس بیٹی ہوئی دعائیں ہیں انشاءاللہ اللہ بیٹی عطا فرمائے گا۔ کہا کسی نے میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ گھر عطا فرمائے۔ جن کے پاس گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ گھر عطا فرمائے، جن کے پاس چھتیں نہیں ہیں اللہ چھتیں عطا فرمائے۔ یہ کسی نے کہا بیٹا یورپ میں پریشان ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ ملک عاطف صاحب کے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صحت سلامتی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کسی نے کہا میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، جن کے بیٹے بیٹیاں بے اولاد اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ نمازی بنائے، دین والا بنائے، اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا میرے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ میرے خامد کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ بہتر اچھا روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا رزق حلال عطا فرمائے، رزق حرام سے محفوظ فرمائے۔ یہ بھائی زبان صاحب کی طرف سے پھر دعا کے لیے کہا گیا، صحت سلامتی کی دعا اہل خانہ پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ محترم طارق بٹ صاحب ان کے لیے بٹ آٹو والے، ان کی والدہ کیا لکھا جی بٹ والے دل کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ چاند بٹ صاحب کی اہلیہ محترمہ کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ ہمارے محترم شیخ فاروق صاحب سید رسول والے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، سلامتی والی ایمان والی صالح اعمال والی اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ شیخ مجاہد فاروق صاحب اسلام فیبرکس والے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی عرفان صاحب ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ہماری بہن کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اولاد کا میٹھا میوہ عطا
فرمائے۔ بچوں نے دعا کے لیے کہا کہ امتحانات میں کامیابی کے لیے دعا کرے، اللہ دنیا کے امتحانوں میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آخرت کی امتحانوں میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ غلام زہرا انہوں نے دعا کے لیے کہا میری والدہ کارڈیالوجی میں داخل ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ شیخ محمد خالد صاحب کے لیے دعا کریں، شیخ طارق صاحب کی اہلیہ محترمہ کے لیے دعا کریں، ہمارے ٹرسٹ کے سابقہ ناظم محترم شیخ عبد الوحید صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرمائے، اللہ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، اللہ ان کی محنت دین کے لیے جو تھی مسجد کے لیے تھی اللہ قبول فرمائے۔ چودھری جوید اقبال صاحب اللہ والے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ احمد کیا لکھے جی؟ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مناسب رشتہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ رشتے بیٹے بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ نیک اسباب پیدا فرمائے۔ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہوا کرتے تھے قاری محمد اشرف کھرل صاحب فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مولانا سکندر حیات بٹ صاحب یہ رمضان سے کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، وہ بھی بڑی پیاری شخصیت ہے، دعا کریں اللہ ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہماری مسجد کے نمازی چچا جی محمد خالد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ڈاکٹر شہزیب صاحب ہمارے پیارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کی مغفرت فرمائے، جنت میں اللہ گھر عطا فرمائے، اللہ انہیں بھی اور ان کی والدہ کو بھی صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کر دی ہے۔ قاری عبد الوحید شیخ کیا جی عبد الوحید بٹ صاحب اور عبد الرحیم بٹ صاحب ان کی بھابی جان ان کا انتقال ہو گیا، آج ہی جنازہ تھا، دعا کرے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش فرمائے۔ جہاں تک مجھے پتا چلا کہ مسجد کی پکی نمازی تھی، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، نماز تراویح پڑھنے کے لیے بڑے ذوق شوق سے آیا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ شیخ عبد الجلیل صاحب ہمارے اس ٹرسٹ کے کسی دور میں صدر ہوا کرتے تھے مسجد کے، ان کے بیٹے بے اولاد ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت، اولاد کی جو ہے نا نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ معاذ صاحب نے دعا کے لیے کہا ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ بھائی فاروق صاحب انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، بلکہ خصوصی دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی نصرت فرمائے، مدد فرمائے۔ جی محترم ہمارے بھائی حافظ ثانی علی ظہیر صاحب اللہ انہوں نے بیٹا دیا ہے، بیمار ہے بیچارہ، خود بھی آپ صاحب بڑی پریشانی میں گزرے ہیں، کبھی لاہور لے کر جاتے تھے، کبھی گجرانوالہ، کبھی سیالکوٹ، کبھی گجرات، تو یہ تکلیفیں بڑی ہوتی ہیں، تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی وجہ سے مصائب اور پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے بھائی شیخ احمد صاحب ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جوڑے ملا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے بیٹیاں عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ یہ اولادوں والے میٹھے میوے عطا فرما دے۔ بھائی عثمان صاحب کے اللہ تعالیٰ بیٹوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ صفدر مغل صاحب کے بیٹے، دو بیٹے اللہ نے عطا کیے ہیں، بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جی محترم قاری عبد الحادی صاحب نے بھی اپنے والد محترم کے لیے، والدہ کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہے یہ والدین بھی جو اپنے اولاد سے قرآن سنتے ہیں، کتنے شرف اور اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ بیٹا امام بنا ہو اور والدین پیچھے مقتدی بنے ہو، بڑے اعزاز والی، خوش قسمتی والی یہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اعزاز ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میرے اساتذہ کے لیے خصوصی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید ہزاروی محبت کی ایک تصویر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شیخ پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ شیخ حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صحابہ کے دور کی ایک عملی تصویر تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کو کروٹ کروٹ جنت
الفردوس عطا فرمائے۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی، مولانا رفیق سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس فرمائے عطا فرمائے۔ صحیح مسلم ہم نے ان سے پڑھی، تفسیر بیضاوی پڑھی، اللہ تعالیٰ میرے اساتذہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مجھ سے قبل اس مسجد کے لیے خدمت کے لیے جتنے بھی علماء آئے، حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی، حافظ عمر دین رحمہ اللہ تعالی، مولانا احمد دین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبداللہ کلسوی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبداللہ مظفر گڑھی رحمت اللہ علیہ، مولانا اسماعیل زبی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبداللہ علوی رحمہ اللہ تعالی، اور دور قریب کے ہی بزرگ اور عظیم شخصیت جسے وزیر آباد کی عوام نے ان کی محبتوں کو، ان کے پیار کو، ان کی رقت کو، ان کے رب کے ساتھ تعلق کو آج تلک نہیں بھلایا۔ مولانا عبد الرحمن عتیق رحمہ اللہ تعالی، اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جنہوں نے اس مرکز کی خدمت کی ہے، دین اسلام کی خدمت کی ہے، اللہ اب ان کی خدمت کے لیے اپنے فرشتے حورے اور اللہ تعالی غلمان مقرر فرما دے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ محترم کرنل صاحب ہوا کرتے تھے جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، حافظ عبد المنان صاحب کے دور میں، ان کے دور سے لے کر آج تلک جتنے بھی اس مسجد کے خدمت گزار آئے ہیں، محترم شیخ محمد آصف صاحب، محترم آفتاب احمد کھوکھر صاحب، شیخ بنیامین صاحب، چودھری محمد انور صاحب اور عبد الرحیم بھٹ صاحب، ڈاکٹر محمد یوسف فاروق صاحب، آج یہ کبینہ ہے۔ اس سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے روشن فرما دے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرما دے۔ اللہ جن کے دل اس مسجد کی محبت کے ساتھ تڑپتے تھے، اس مسجد کی آبادی کے لیے مچلتے تھے، اس مسجد کے ساتھ وہ اپنے لیل و نہار گزارا کرتے تھے، اللہ آج تیرے مہمان ہیں، میرے مولا ان کی مہمان نوازیاں فرما، اللہ عزتیں اور برکتیں انہیں عطا فرما۔ اللہ جو لوگ زندہ ہیں آپ خدمت کر رہے ہیں، تو وہ انتظامیہ کی شکل میں ہو یا مجھ فقیر کی شکل میں، محترم قاری صاحبان کی شکل میں، مسجد کے نمازیان کی شکل میں، مسجد سے محبت کرنے والے، مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے، مسجد کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنے والے، دعائیں کرنے والے، خلوص کے ساتھ اس محبت سے، مسجد سے الفت اور محبت رکھنے والے، سب کے لیے میری دعائیں ہیں۔ اے اللہ ان کی دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے، اللہ دنیا میں فتنوں سے بچا لینا، آخرت میں ازمائشوں سے بچا لینا، اللہ دنیا میں ذلت و رسوائیوں سے بچا لینا، آخرت میں بھی ذلت و رسوائیوں سے بتا کر جنت عطا فرما دینا۔ جی عبد الرحیم بٹ صاحب کے لیے میں بھول گیا، وہ بھی بیمار ہیں اور شدید بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مجاہد انسان کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں جتنی بھی زندگی ہے صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی، اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اے میرے مولا کریم، تیرے بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے اللہ تیری حمد کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ اپنی دعاؤں التجاؤں فریادوں کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہ ساری حمدیں تیرے لیے ہیں، اللہ ساری تعریف کے کلمات جو سچے ہیں وہ تیرے لیے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ درود و سلام کی بارشیں، اللہ درود و سلام کے پاکیزہ کلمات پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ ہمارے پیارے آقا پر اپنی درود و سلام کی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اللہ ان پر درود نازل فرما، اللہ ان پر ہماری طرف سے سلام، اللہ سلام سلام لاکھوں بار کروڑ
کروڑوں بار اللہ درود و سلام ہو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ ہم نے اپنی دعا کا آغاز تیری حمد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ کیا ہے اللہ جو بھی ہم مانگیں جو بھی دعا کریں التجا و فریاد کریں قبول فرمانا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اللہ آخرت میں بھی خیر عطا فرما اللہ روز قیامت ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے میرے مولا کریم ہم اپنی جسموں پر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اللہ ظالم بن گئے ہم نے اپنی جانوں پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے تیری نافرمانیاں کر کے اللہ تیری بغاوتیں کر کے مولا تیری نافرمانیاں کر کے ہم نے اپنے وجودوں پر بڑے ظلم ڈھائے ہیں اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اللہ ہم تو بڑا خسارہ پانے والے بن جائیں گے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ گناہگار ہے خطا کار ہے عاصی نافرمان ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما اللہ غلاموں کو جیسے تیری غلامی کرنی چاہیے اللہ ہم غلامی نہیں کر سکے اے میرے مولا کریم رمضان کی بہاریں آئی ہیں اللہ ہم نے رمضان کی بہاروں سے جیسے استفادہ کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے اللہ رمضان کی رحمتیں نہیں سمیٹ سکے اللہ رمضان کی برکتیں جیسے سمیٹنی چاہیے تھی نہیں سمیٹ سکے اللہ سستیاں ہو گئی ہیں اللہ کاہلی ہو گئی ہے اے میرے مولا کریم لاپرواہی میں ہم نے اپنا یہ قیمتی وقت ضائع کر دیا ہے اللہ تیرے در پہ آئے ہیں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے التجا و فریاد کرتے ہیں اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے اللہ جیسی ہم نے رحمتیں سمیٹنے برکتیں حاصل کرنے کی کوششیں کی ہیں اللہ وہ شیان شان تو نہیں ہے اللہ لیکن جیسی بھی کی ہیں قبول فرما لینا اللہ جیسی بھی کی ہیں قبول فرما لینا اللہ جیسی بھی کی ہیں قبول فرما لینا اللہ خطا کار ہیں خطاؤں سے درگزر فرما دے اللہ پیارے محبوب نبی کا ارشاد ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگا کرو دن میں 100 بار استغفار کیا کرو اے اللہ ہم تیرے آگے استغفار کرتے ہیں اللہ تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ نستغفر اللہ واتوب الیہ اللہ ہم تیری طرف استغفار کرتے ہیں اللہ تجھ سے معافیاں مانگتے ہیں اے مالک اپنی رحمت سے معاف فرما دے اے مالک اپنی رحمت سے معاف فرما دے واتوب الیہ ونتوب الیہ اللہ میں بھی تیری طرف رجوع کرتا ہوں اللہ یہ تیرے بندے جو آئے ہیں تیری بندیاں جو آئی ہیں اللہ تجھ سے مانگنے کے لیے دعائیں کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ ہم تیری طرف لوٹنا چاہتے ہیں اللہ ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں اللہ رستے آسان فرما دے اللہ رستے آسان فرما دے اللہ شیطان نے رشتوں پر اللہ ایسی ایسی پگڈنڈیاں بنا رکھی ہیں اللہ ایسے ایسے جال بن رکھے ہیں اللہ ایسی ایسی باڑیں لگا رکھی ہیں ہمارا آنا مشکل ہو گیا ہے لیکن اللہ تیرے لیے تو مشکل نہیں ہے اے میرے مولا کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں اللہ تیری طرف پلٹنا چاہتے ہیں مالک تیرے در پہ جھکنا چاہتے ہیں اللہ تیرے در پہ جبین نیاز کو رکھ کے رونا چاہتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو نرم فرما دے اللہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری فرما دے اللہ ان آنسوؤں کی لاج بڑی ہے اللہ ان آنسوؤں کی قدر بڑی ہے اے مالک اے شاہ ان آنسوؤں کی قدر تیرے ہاں بڑی ہے اللہ وہ جہنم کی آگ جو سال ہا سال سے جل رہی ہے جس آگ کو جہنم
جہنم کی آگ بھی کھا رہی ہے، پناہ مانگ رہی ہے۔ اللہ وہ اتنی شدید آگ ہے لیکن آنسوؤں کے چند قطرے اسے بجھا دیتے ہیں۔ اللہ تیرے بندے چاہتے ہیں، تیری بندیاں چاہتی ہیں، اللہ ہم سب التجا و فریاد کرتے ہیں، اے مالک ہمیں وہ آنسوؤں کے قطرے عطا فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت سے اے میرے مولا کریم ہمارے لیے ان آنسوؤں کے قطرات کو آسان فرما دے۔ اللہ قطرات کو آسان فرما دے۔ اللہ ہمارے دل بڑے سخت ہیں، اللہ ہماری آنکھیں پتھر ہو چکی ہیں، اے میرے مولا کریم اپنی رحمت سے اللہ اپنی رحمت خاص کے ساتھ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے بڑے جرم کیے ہیں، اللہ ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے جرائم کتنے سخت ہیں۔ اللہ بڑے بڑے گناہ بھی کیے، اللہ بڑی بڑی خطائیں بھی کی ہیں، اللہ تیری نافرمانیاں بھی بڑی ہوئی ہیں، اللہ تیری بغاوتیں بھی بڑی ہوئی ہے۔ اللہ تیرے مجرم بندے ہیں، اللہ تیرے مجرم بندے ہیں، اللہ تیرے مجرم بندے ہیں۔ اللہ آ کر گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا وعدہ ہے جو اعتراف جرم کر لیتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، آپ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تیرے بندے اعتراف کر رہے ہیں، معاف فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے میرے مولا کریم اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ آپ تو العفو ہے، اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ جی آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تیرے بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے التجا و فریاد کر رہے ہیں، فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ہماری ندامت کو ہمارے لیے، اللہ ہمارے گناہوں، اللہ ہماری خطاؤں، ہماری سیئات کے اعتراف کے لیے کافی سمجھنا۔ اللہ ہماری ندامت کے اظہار کو قبول فرما کے معاف فرما دینا۔ اللہ ہم نے گناہ دن کے اجالوں میں بھی کیے ہیں، اللہ رات کی تاریکیوں میں بھی کیے ہیں، اللہ ظاہراً بھی گناہ ہوئے ہیں، چھپ چھپ کے بھی گناہ ہوئے ہیں، اللہ صغیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں، اللہ کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں۔ اے مالک ایسے گناہ بھی ہیں جو ہمیں یاد نہیں ہے، مالک تجھے تو یاد ہے، اللہ تجھے کوئی چیز نہیں بھولتی۔ اے شاہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ صرف معافی نہ کرنا، اپنی رحمت سے انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دینا۔ اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دینا۔ اللہ یہ تیرے بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اللہ تیرے آگے جھولیاں دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، اللہ تجھ سے خیر مانگتے ہیں، اللہ ہمیں خیر عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ہاتھ خالی نہ لٹانا، اللہ ہمارے دامن ہماری جھولیاں خالی ہاتھ واپس نہ لٹانا۔ اللہ ہم خالی دامن آئے ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں، شاہ تیرے در پر آئے ہیں، اللہ تیرے یہ فقیر بندے تیرے گھر میں آئے ہیں، اللہ بڑی امیدیں لے کر آئے ہیں، اللہ امید ہی نہیں یقین لے کر آئے ہیں۔ اللہ ہمارے خالی دامن بھر کے لٹا دینا، اللہ ہمارے خالی دامن بھر کے لٹا دینا۔ اللہ میں مانتا ہوں، اللہ میں تسلیم کرتا ہوں ہم نے تیری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، اللہ ہم نے تیرے احکامات کی پرواہ نہیں کی اللہ جیسے پرواہ کرنی چاہیے تھی، اللہ ہم نے اسلام کی ویسے قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، ہم نے رسول کائنات کی وہ حیا نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، آپ کی باتوں کا پاس نہیں رکھا اللہ جو ہمیں رکھنا چاہیے تھا۔ اللہ میں اعتراف کر رہے ہیں لیکن مالک تیرے در کے فقیر بندے تو ہیں، اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، تیرا در چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے، اللہ تیرے در کے ہی سوالی رہتے ہیں۔ اللہ اپنے فقیر بندوں کی دعا کو قبول فرما، اللہ اپنے فقیر بندوں کی دعا کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں نہ صحیح، اللہ یہاں پہ سفید داڑھیوں والے تیرے بندے بیٹھے ہیں،
اللہ یہ سفید بالوں والے تیرے بندے بیٹھے ہیں اللہ جنہوں نے اپنی زندگیاں تیری عبادت میں گزار دی ہیں اللہ جنہوں نے سجدے کر کر کے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں اللہ جنہوں نے رکوع قیام کر کر کے گزار دیے ہیں اللہ اپنی زندگیاں تیرے رستے میں گزارنے والے اللہ یہ سفید بالوں والے اللہ تیرے رستے کے اندر اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں پیارے محبوب نبی کا فرمان ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے سفید بالوں والوں سے حیا آتی ہے کہ میں انہیں خالی ہاتھ واپس لٹا دوں اللہ انہی کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ انہی کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ ان سفید بالوں والوں کے سفید بالوں کی لاج رکھ کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں اللہ معصوم بچے جن کے کوئی گناہ ہی نہیں اللہ جنہیں گناہوں کا پتہ ہی نہیں اللہ جنہیں تیری نافرمانی کا پتہ ہی نہیں اللہ معصوم ہے یہ چھوٹے بچے اللہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں اللہ ہماری دعا کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں اللہ انہی کی آمین کو قبول فرما اللہ انہی کی آمین کو ہمارے حق میں قبول فرما اللہ انہی کی آمین کو ہمارے حق میں قبول فرما اللہ جن بے اولادوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ نیک اولادیں عطا فرما اللہ جنہوں نے بے اولادوں نے اولادوں کے لیے کہا ہے اللہ اپنی رحمت سے نیک صالح اولادیں عطا فرما اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے مالک اپنی رحمت سے جن کے پاس بیٹے نہیں اللہ اپنی رحمت سے بیٹے عطا فرما اے ابراہیم خلیل اللہ کو بڑھاپے میں عطا کرنے والے شاہ اے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں عطا کرنے والے شاہ جو تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ انہیں بھی اولادیں عطا فرما اے میرے مولا کریم مریم مانگتی نہیں تھی اللہ تو نے بن مانگے عطا کر دیا اے مریم کو بن مانگے عطا کرنے والے شاہ کتنی ہی مریم ایسی ہے اللہ جو تیرے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہی ہے اللہ اپنی رحمت سے اولاد انہیں عطا فرما اللہ اپنی رحمت سے اولاد عطا فرما اے مریم صدیقہ کائنات کو عیسیٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام عطا کرنے والے شاہ ہماری مرمیات کو بھی ہماری مریم بیٹمیاں کو بھی اللہ جو بیٹیاں بے اولاد ہے اللہ جو گھروں میں پریشان ہے اللہ اولاد کی نعمت نہیں اللہ اولاد عطا فرما اللہ یہ اولاد والا میٹھا میوہ عطا فرما اللہ تیرے نبی بھی مانگتے رہے ربی حبلی من الصالحین ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہ جن کی نسلیں آگے ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں اللہ اپنی رحمت سے اولاد نرینہ عطا فرما اللہ ان کی نسلوں کو سلامت فرما اللہ ان کی نسلوں کو باقی رکھنا اللہ ان کی نسلوں کی آبیاری کے لیے اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما اللہ بیٹیاں عطا فرما اللہ بیٹے بیٹیاں دیئے تو نیک بنانا اللہ اپنا فرما بردار بنانا اللہ اولادوں کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمانا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ مال بھی ازمیش بن جاتا ہے اللہ اولادیں بھی ازمیش بن جاتی ہیں اے مالک مالوں کی ازمیش سے بھی ہمیں محفوظ فرمانا اللہ اولادوں کی ازمیش سے بھی ہمیں محفوظ فرمانا اللہ یہ مال و دولت انسان کو بخیل بھی بنا دیتے ہیں سخی بھی بنا دیتے ہیں اللہ یہ مال و دولت تیرے فرما بردار بھی بنا دیتے ہیں اللہ تیرے نافرمان باغی قارون اور فرعون بھی بنا دیتے ہیں اے میرے مولا کریم اس ازمیش میں ہمیں محفوظ فرمانا اللہ ہمیں اس ازمیش میں محفوظ فرمانا اللہ اولادوں کی وجہ سے انسان رائے راست سے بھٹک بھی جاتا ہے دین سے دور بھی ہو جاتا ہے اللہ اولادیں انسان کو دنیا میں بھی برباد کر دیتی ہیں آخرت میں بھی برباد کر دیتی ہیں اللہ اس فتنے اور ازمیش سے محفوظ فرمانا اللہ اولادیں عزتیں بھی عطا کرتی ہیں اولادیں والدین کے سر فخر سے بلند کر دیتی ہیں اللہ وہ بھی اولادیں ہوتی ہیں جو دنیا میں والدین کا نام روشن کر
کر دیتی ہیں۔ اللہ اگر فوت ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اللہ ہمیں ہمارے بڑوں کے لیے، اللہ ہمیں ہمارے بڑوں کے لیے، والدین کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ باپ کے لیے، ماں کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، اللہ ہماری نسلوں میں جو پہلے ہمارے بڑے فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں، قبروں میں دفن ہو جائیں، اللہ منو مٹی کے نیچے چلے جائیں، اللہ لوگ ہماری شکلیں بھی بھول جائیں گے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جن کے والد فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ جن کی والدہ فوت ہو چکی ہے اللہ مغفرت فرما، اللہ میرے ابا جان تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ قبر کو اپنا مسکن بنا چکے ہیں، اللہ میرے والد محترم نے ہمیں دین پڑھانے کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں، اللہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہیں کہ بیٹوں کو مولوی بنا رہے ہو، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اے اللہ میرے باپ نے مشقتیں برداشت کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے تیرا دین ہمیں پڑھایا، اللہ تیرے دین کے رستے پہ ہمیں چلایا، اللہ میرے والد محترم کی مغفرت فرما، اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ جس باپ نے ہمیں انگلی سے پکڑ کر مسجد کی چٹائیوں پہ بٹھایا، اللہ آج بھی ہم انہی چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ آج بھی ہم انہی چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، اللہ میرے والد محترم کی مغفرت فرما، اللہ میں اس مسجد میں کتنے بزرگوں کو دیکھتا ہوں جو اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اللہ اپنے پڑپوتوں کو لے کر آ رہے ہیں، مسجد پہ لا کر بٹھاتے ہیں، پڑھانے کے لیے لاتے ہیں، اللہ تیرے آگے ان کا سر جھکانے کے لیے لاتے ہیں، اللہ انہیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں کیسے آنا ہے، اللہ ان بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، اللہ ہمارے بڑے تھے، اللہ پیارے تھے، ہم سے پیار کرتے تھے، اللہ ان کی شفقتیں تھی، اللہ آج محبتوں کے ہم اللہ طلبگار ہیں لیکن وہ محبتیں نظر نہیں آتی، اللہ وہ دعائیں جو بے لوث تھی آج وہ بے لوث دعائیں ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ وہ بے لوث محبتیں، اللہ اولاد کے لیے والدین کا تڑپنا، اللہ تڑپ تڑپ کے دعائیں کرنا، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے اپنی اولاد کے لیے بخشش، مغفرت، عزت کی دعائیں کرنا، اللہ آج تیرے پاس ہے، اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں میرے مالک انہیں عزتیں عطا فرما، اللہ ہمارے والدین کو قبروں میں عزتیں عطا فرما، اللہ روز محشر عزتیں عطا فرمانا، اللہ قیامت کے دن عزتیں عطا فرمانا، اللہ عزت پانے والے لوگوں میں انہیں شامل فرمانا، اللہ جنتیں عطا فرمانا، اے میرے مولا کریم میرے اساتذہ اکرام کی مغفرت فرما، اللہ جب میرے استاد فوت ہو چکے ہیں اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں، کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ یہ تو نبیوں کے وارث تھے، اللہ ساری زندگی قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہوئے گزار دی، لوگوں کی گالیاں بھی سنی، اللہ لوگوں کی باتیں بھی سنی، لوگوں کے تانے بھی سہے، لوگوں کی باتیں سننے کے باوجود اللہ ساری زندگی تیرا قرآن سناتے رہے، اللہ تیرے پیارے محبوب نبی کی حدیث سے پڑھاتے رہے، اللہ ہمارے اساتذہ نے بھوکیں بھی برداشت کی ہیں، اللہ پیاسے بھی برداشت کی ہیں، اللہ وطن سے بے وطن بھی ہوئے ہیں، ہجرتیں
تربیتیں بھی کی ہیں اللہ تیرے دین کو پھیلانے کے لیے زندگیاں گزار کے چلے گئے اللہ آج تیرے پاس ہیں اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما اللہ میرے پیارے محبوب نبی کا انہیں ساتھ نصیب فرما اللہ میرے اساتذہ کو اللہ پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرما اللہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے جن سے دین کا علم سیکھا قرآن سیکھا حدیث سیکھی دین کی کوئی باتیں سیکھی اللہ کسی سے نماز سیکھی کسی سے کوئی دعا سیکھی اللہ جس نے ایک ایک حرف بھی ایک ایک لفظ بھی کسی سے سیکھا ہے اللہ اس کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا دے اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اے میرے مولا کریم کتنے ہی تیرے بندے تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے اللہ کتنے ہی تیرے بندے تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستیاں دور فرما دے اللہ کتنے ہی تیرے بندے معاش کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ اس وطن میں دوسرے ملکوں میں اللہ پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ یہ میرا وطن بڑا پیارا وطن ہے اللہ یہ وطن ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ پیار ہے اللہ یہ وطن ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہے کیوں محبوب نہ ہو اللہ تیرے نام پہ اسے حاصل کیا گیا ہے اللہ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے اپنے مال و ملال لٹا دیے ہیں اللہ اپنی جداد زمینیں لٹا دی اللہ اپنے کنبے قبیلے قربان کر دیے اللہ کتنی عزت والی شرم والی حیا والی عورتوں نے اپنی عزتیں قربان کر دی اللہ اپنی جانیں پیش کر دی اس وطن کے حصول کے لیے اللہ تیرے نام کے اوپر یہ وطن حاصل کیا گیا اللہ اس وطن کی حفاظت فرما اللہ اس وطن کی حفاظت فرما اللہ اس وطن کو شریروں کے شر سے بچا اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما اللہ جو وطن دشمن ہے اللہ ان سے اس وطن کو محفوظ فرما اللہ میرے وطن کے جو دشمن ہیں انہیں تباہ و برباد فرما اللہ میرے وطن کے جو خیر خواہ ہیں اللہ ان کی دنیا آخرت بہتر بنا اللہ میرے ملک کے معاشی حالات بڑے سخت ہیں اور بندہ پریشان ہے اللہ اپنی رحمت سے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اللہ ہمارے کاروبار وسیع کر دے اللہ رزق عطا فرما دے اللہ معاشی پریشانیاں دور کر دے اللہ کاروبار کی وسعت عطا فرما دے رزق حلال عطا فرما دے اللہ رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما دے اللہ رشوت سود اللہ حرام کی کمائیاں تباہ کر دینے والی ہیں برباد کر دینے والی ہیں اللہ ہمیں سود کی کمائی سے محفوظ فرما دے اللہ ہمیں رشوت کی کمائی سے محفوظ فرما دے اللہ ہمیں حرام کی کمائی سے محفوظ فرما دے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اے میرے مولا کریم ہمیں لقمہ حرام ایک ایک حرام کے لقمے سے محفوظ فرما دے اللہ ہم نہیں چاہتے ہمارے پیٹوں میں حرام کا لقمہ جائے اللہ ہم نہیں چاہتے ہماری اولادوں کے وجود حرام کے رزق سے پلے اللہ ہم نہیں چاہتے ہماری بیٹیاں حرام کے رزق سے کھائے اللہ ہم نہیں چاہتے ہمارے گھروں کے اندر حرام رزق آئے اللہ تو رزق حلال عطا فرما دے اللہ تو رزق حلال عطا فرما دے اللہ رزق حلال سے ہماری خواہشات کو پورا فرما دے اللہ ہماری تمناؤں کو رزق حلال سے پورا فرما دے اللہ ہمیں صابر بنا دے اللہ کی جتنا تو دیتا ہے اس پر ہمیں صبر کرنے والا بنا دے اللہ جو تیری نعمتیں ہیں اللہ اس پہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے اللہ شاکر بنا دے اللہ شکر گزار بنا دے اللہ میرے بڑے پیارے بھائی عثمان عزیز صاحب اللہ وہ بھی پریشان ہے کاروباری لحاظ سے فاروق عزیز صاحب پریشان ہے دیگر احباب جو کاروباری لحاظ سے اللہ جو پریشان ہے اللہ اپنی رحمت سے پریشانیاں دور فرما دے اللہ آسانیوں کے دروازے کھول دے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اللہ اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے اللہ تیرے یہاں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں ہی کمی ہے اللہ اگر تو کن کہہ دے ہمارے لیے فراوانیاں ہی فراوانیاں ہو جائے اللہ اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے اللہ جن بہنوں نے بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ جس دعا اور مقصد کے لیے کہا ہے اللہ ان کے تمام مقاصد کو پورا فرما دے اللہ جو بیٹیاں اپنے گھروں میں سکھی نہیں اللہ سکھ نصیب فرما دے اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں بیٹیوں کی خوشیاں انسان دیکھنا چاہتا ہے اللہ بیٹیوں کے غموں سے بیٹیوں کے دکھوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے اللہ کتنے ایسے تیرے بندے ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں اس مسجد میں بھی اللہ کونوں میں چھپ چھپ کر اپنی بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی بیٹیوں کو سکھ نصیب فرما دے اللہ گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے اللہ خوشیاں نصیب فرما دے اللہ دکھوں کو دور فرما دے اللہ غموں کو دور فرما دے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما دے اللہ میرے بیٹوں کو نیک فرما دے اللہ انہیں
انہیں نیک بنا دے اللہ دنیا کی آفات مصیبتوں پریشانیوں سے اللہ محفوظ فرما دے اللہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظتیں فرما اللہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظتیں فرما اللہ آج غزہ میں فلسطین میں امت مسلمہ کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں اللہ انہیں تادار کیا جا رہا ہے اللہ انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دے اللہ ظالموں کے ظلم سے انہیں محفوظ فرما دے اللہ ظالموں کے ظلم سے انہیں محفوظ فرما دے اللہ جابروں کے جبر سے انہیں محفوظ فرما دے اللہ آج غزہ کے مسلمان تڑپ رہے ہیں اللہ آج ہم کیسے سکون کی نیند سو رہے ہیں اللہ آج غزہ کے مسلمان بے سر و سمانی کے عالم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اللہ جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں بچا اللہ جن کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں بچی اللہ جن کے پاس روشنی کے لیے بجلی نہیں ہے اللہ جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے اللہ جو کل عالی شان بلڈنگوں میں رہتے تھے آج ٹوٹے پھوٹے پھٹے ہوئے خیموں میں رہنے پر مجبور ہے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما اللہ اسرائیل کو تباہ فرما دے اللہ اسرائیل کو تباہ فرما دے اللہ اسرائیل کے کرندوں کو تباہ کر دے اللہ یہودیوں کو نیست و نبود فرما دے اللہ یہودیوں کو صفائے ہستی سے مٹا دے اللہ یہودیوں کو صفائے ہستی سے مٹا دے اللہ یہ مغضوب قوم ہے اللہ انہوں نے نبیوں کو ستایا ہے اللہ انہوں نے نبیوں کو تڑپایا ہے اللہ انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا ہے اللہ انہوں نے تیری نافرمانیاں بغاوتیں کی ہے اللہ جس طرح تو نے پہلے ان کو ذلیل ہونے والے بندر بنایا تھا اللہ اسی طرح انہیں ذلیل و خوار کر دے اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے اللہ یہودیوں کو برباد کر دے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ آج مسجد اقصی رو رہی ہے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما اللہ آج وہ زمینیں نہیں ہیں جو مسجد اقصی میں جھکے اللہ آج وہ سر نہیں ہے جو مسجد اقصی میں رکھ کر روئے جائے اللہ وہ سر میں عطا فرما دے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اللہ روئے زمین پر جہاں جہاں تیرے گھر ہیں مسجدیں ہیں مدرسے ہیں اللہ مسجدوں کی بھی حفاظت فرما اللہ مدرسوں کی بھی حفاظت فرما اللہ انڈیا کے اندر مساجد گرا دی جاتی ہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے اللہ کشمیر میں مسلمانوں کو تڑپایا جاتا ہے اللہ بوسنیا میں مسلمانوں کو تڑپایا جاتا ہے شام میں مسلمان تڑپ رہے ہیں اللہ اسی طرح برما میں مسلمان تڑپ رہے ہیں اے میرے مولا کریم روئے زمین پہ جہاں جہاں امت مسلمہ پریشان ہے اللہ دکھی ہو چکی ہے اللہ امت مسلمہ کو خیر عطا فرما دے یا ارحم الراحمین ارحم علی حالنا اللہ امت مسلمہ پر اپنا رحم نازل فرما اللہ امت مسلمہ پر اپنا رحم نازل فرما اللہ امت مسلمہ پر اپنا رحم نازل فرما یا اللہ امت مسلمہ کی نصرت اور مدد فرما انصر یا اللہ امت محمد انصر یا اللہ امت محمد اللہم انصر امت محمد اللہ امت محمدیہ کی نصرت فرما اللہ میرے پیارے نبی کی امت کی حفاظت فرما اللہ یہ آج امت بے راہ روی کا شکار ہو گئی فتنوں میں گرفتار ہو گئی یہودیوں سے محبتیں ان کی ہو گئی عیسائیوں سے الفتیں ان کی ہو گئی غیر مسلموں کے ساتھ پیار ان کا پڑ گیا اللہ ان کے دلوں میں خالص مسلمانوں کی محبت پیدا فرما اللہ یہود و حنود کی محبتیں ہمارے دلوں سے دور فرما اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما اللہ امت محمدیہ کی نصرت فرما اللہ امت محمدیہ کی مدد فرما اللہ ہم مجبور ہیں اللہ ہم بڑے ہی مجبور ہیں اللہ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے اللہ ہمارے ہم کیسے بیان کریں اللہ ہمارے دل تڑپ رہے ہیں اللہ ہمارے دل تڑپ رہے ہیں ہماری آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہے اللہ لیکن ہم مجبور ہیں ہمارے پاس قوت نہیں اللہ ہم بڑے ہی کمزور ہیں اللہ ہمارے پاس اختیار نہیں اللہ ہم بے اختیار ہیں اللہ ہم وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے اللہ تو اپنے فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرما دے اللہ جس طرح تو نے بدر میں فرشتوں کو نازل کیا اللہ تو فلسطین میں غزہ میں بھی اپنے فرشتے نازل فرما دے اللہ جس طرح احزاب میں تو نے ہوائیں
تلواریں چلا کے آندیاں طوفان چلا کے کافروں کے خیموں کو اکھاڑ دیا، ان کی ہنڈیوں کو الٹ دیا، ان کے منصوبے تہس نیز کر کے رکھ دیے۔ اللہ آج پھر احزاب برپا ہو چکا ہے، اللہ سارے یہودی اکٹھے ہو چکے ہیں، اللہ عیسائی بھی انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اسلام کے دشمن اکٹھے ہو کر ایک چھوٹی سی ریاست فلسطین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہوائیں آندیاں طوفان چلا کر اللہ سارے منصوبے یہودیوں کے کافروں کے نیست و نبود فرما دے۔ اللہ آج یہودیوں نے معیشت کو جکڑا ہوا ہے، اللہ معیشت کو آزاد فرما دے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دے، اللہ ہماری معیشت کو آزاد فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ کے حکمران بے حس ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے، اللہ آج امت مسلمہ طارق بن زیاد کی منتظر ہے، اللہ آج امت محمد بن قاسم کی منتظر ہے، اللہ آج امت چاہتی ہے کوئی علی المرتضیٰ جیسا شیر آئے، اللہ آج امت چاہتی ہے کوئی معاویہ جیسا فاتح آئے، اللہ آج امت چاہتی ہے کوئی عمر بن عاص آ جائے، کوئی سعد بن ابی وقاص آ جائے، کوئی عمر جرار آ جائے، اللہ آج امت مانگتی ہے، اللہ آج ہمیں ایسے حکمران عطا فرما دے، اللہ ہمیں عمر فاروق جیسے حکمران عطا فرما دے، اللہ صدیق اکبر جیسے صدیق عطا فرما دے، عثمان غنی جیسے سخی عطا فرما دے، اللہ علی المرتضیٰ جیسے فاتح اور اللہ تعالیٰ ایسے عزت والے عطا فرما دے، شیر بہادر عطا فرما دے۔ اے میرے مولا کریم امت مسلمہ کو نیک حکمران عطا فرما دے۔ اللہ پوری دنیا میں 57 سے زیادہ اسلامی ملک ہے، اللہ اسلامی سلطنتیں ہیں، حکومتیں ہیں، لیکن آج مسلمان مجبور ہے، مقہور ہے، اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کمزور ہیں، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری نصرت اور مدد فرما دے، اللہ امت مسلمہ کو متحد فرما دے، اللہ امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرما دے، اللہ ان کے دلوں کو قریب کر دے، اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما دے، اللہ جو کافر اکٹھے ہو رہے ہیں اللہ ان میں انتشار پیدا فرما دے، اللہ کافروں کے اتحاد کو پارا پارا کر دے، اللہ جو کافر آپس میں اکٹھے ہو کر اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، دین اسلام کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ ان کے سارے منصوبے تہس نہس کر دے، اللہ ان پر آسمانوں سے عذاب نازل کر، اللہ کافروں کو برباد کر، اللہ یہودیوں کو برباد کر، اللہ عیسائیوں کو برباد کر، اللہ ہندوؤں کو برباد کر، اللہ جو بھی تیرے دین کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے اللہ انہیں دنیا آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے، اللہ ان فرعونوں کو غلق کر دے، اللہ ان فرعونوں کو غرق کر دے، اللہ ان فرعونوں کے لیے زمین کو کھول دے، اللہ زمین کے اندر انہیں غرق کر کے رکھ دے۔ اے میرے مولا کریم شداد فرعون حمان ابو جہل اللہ جتنے بھی امت کے اندر اس وقت فرعون پیدا ہو چکے ہیں اللہ انہیں تہس نہس کر دے، اللہ انہیں برباد کر دے، اللہ امت محمدیہ کی نصرت اور مدد فرما دے۔ اے میرے مولا کریم جن تیرے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا وہ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما دے، اللہ اپنے بیمار بندوں کو صحت عطا فرما دے، اللہ اپنے بیمار بندوں کو صحت عطا فرما دے، اللہ جس بیمار نے اپنی بیماری کے بارے میں کہا ہے اللہ تو جانتا ہے میرے مولا شفا عطا فرما دے، اللہ میرے مولا اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے۔ اے میرے مولا کریم جنہوں نے اپنے عزیزوں کے لیے کہا ہے اپنے پیاروں کے لیے کہا ہے اے میرے مولا کریم ان کے پیاروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ صحت عطا فرما دے، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ میری والدہ محترمہ کو صحت والی سلامتی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما دے، اللہ ہماری زندگی کی بہاریں ہماری ماں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ ہماری ماں کی حفاظت فرما، اللہ انہیں صحت والی سلامتی والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اللہ میرے سسر صاحب بیمار ہیں ساس صاحبہ بیمار ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ انہیں شفا عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ دونوں میاں بیوی دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اللہ دین کی خدمت پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں بیمار ہونے کے باوجود اللہ تیرے دین کی خدمت میں پوری زندگی گزارے اللہ قبول فرما، اللہ ان کی محنتیں قبول فرما، اللہ ان کی کاوشیں قبول فرما، اسی طرح اللہ جتنے تیرے بندوں نے بندیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ جن کی والد یا والدہ بیمار ہیں اللہ جن کی ساس یا سسر بیمار ہے بہن بیمار ہے بھائی بیمار ہے بیٹا بیمار ہے بیٹی بیمار ہے اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، اللہ ہمارے لالا جی عبدالواحد صاحب کو صحت سلامتی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، محترم صوفی محمد جمیل صاحب کو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اے
اے میرے مولا کریم شیخ طارق صاحب کو اللہ صحت والی سلامتی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما شیخ فاروق صاحب کو اللہ صحت والی سلامتی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما شیخ محمد عارف صاحب کو اللہ صحت سلامتی ایمان والی زندگی عطا فرما شیخ محمد آصف صاحب محترم آفتاب احمد کھوکھر صاحب بنیامین صاحب اللہ جتنے دوسرے لوگ شیخ عبد الرحیم بٹ صاحب اے میرے مولا کریم جو بیمار ہیں اللہ میرے مولا اپنی رحمت سے شفا عطا فرما اللہ جو صحت مند ہے ان کو صحت سلامتی کی اور بہاریں عطا فرما محترم یوسف بٹ صاحب بیمار ہیں اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما شفا عطا فرما شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ اس مجلس میں جتنے تیرے بیمار بندے ہیں سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اگر اللہ احمد روحانی بیمار ہیں ہماری روحیں بیمار ہیں تو روحوں کو شفا عطا فرما اللہ اگر ہمارے وجود بیمار ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وجودوں کو شفا عطا فرما اللہ جسموں کی بیماریاں دور کرنے والا بھی تو ہے اللہ روحوں کی بیماریاں دور کرنے والا بھی تو ہے اللہ ہم سب کو صحت سلامتی شفا عطا فرما اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا اللہ جب موت آئے تو ایمان والی اسلام والی اور شہادت والی موت نصیب فرمانا اللہ دنیا سے جائیں تو کلمہ نصیب فرمانا اللہ دنیا سے جائیں تو کلمہ نصیب فرمانا اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا اللہ دنیا سے جائیں تو زبان پہ کلمے کو جاری فرما دینا اللہ دنیا کو چھوڑ کے جائیں دنیا والے پیچھے رو رہے ہو ہم مسکراتے ہوئے تیری جنتوں میں جا رہے ہو اللہ تیرے فرشتے سلام کرنے کے لیے آ رہے ہو اللہ ایسی خوبصورت موت عطا فرمانا قبر میں جائیں تو قبر کی سختیوں سے قبر کے عذابوں سے قبر کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمانا اللہ تیرے دربار میں حاضری ہو میدان محشر ذلت رسوائی سے محفوظ فرمانا اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ مال عطا فرمانا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا اللہ میزان کے پاس ترازو کے پاس کامیابیاں عطا فرمانا اے میرے مولا کریم میزان کے پاس کامیابیاں عطا فرمانا اللہ پل صراط سے آسانی سے گزار دینا اللہ تیرے بڑے کمزور بندے ہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بڑا ڈر لگتا ہے اللہ خوف آتا ہے ہیبت آتی ہے اے میرے مولا کریم جہنم کی گرم لو سے بھی ہمیں محفوظ فرمانا اللہ جہنم کی گرم لو سے بھی محفوظ فرمانا اللہ جنت عطا فرمانا اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا اللہ جنت بھی اپنے نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحین کے ساتھ عطا فرمانا اللہ نبیوں صدیقوں شہیدوں کی رفاقت عطا فرمانا اللہ حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا اللہ رضی محشر نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمانا اللہ ہماری محبتوں عقیدت کے مرکز رسول کائنات ہے اللہ ہمیں ساری کائنات سے محبوب ساری تیری مخلوقات میں بڑھ کر سب سے اللہ کے پیارے نبی محبوب ہے اللہ روز قیامت محبوب کائنات کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمانا اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمانا اللہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت عطا فرمانا اللہ ہم نے تیرے محبوب نبی کا دور نہیں دیکھا اللہ تیرے پیارے نبی کی زیارتیں نہیں کی ہماری بڑی خواہش ہے بڑی تمنا ہے بڑی آرزو ہے اللہ خواب میں ہی رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما اللہ خواب میں ہی رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما اللہ ہم سوئے ہو ایسے سعادت والے لمحات عطا فرما ہم اپنے آنکھوں سے نور والی آنکھوں سے سونے والی آنکھوں سے تیرے پیارے محبوب نبی کی زیارت کر سکے اللہ ہمیں دنیا میں خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما اللہ روز قیامت جب تیرے دربار میں جائیں جنت کا داخلہ نصیب ہو اللہ وہاں پہ اپنا دیدار نصیب فرمانا اللہ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا اللہ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمانا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم تیرے بندے فقیر بندے تجھ سے راضی ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں اللہ ہم اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہیں اے میرے مولا کریم تو ہم سے راضی ہو جا اللہ جی آپ ہم سے راضی ہو جائے اللہ جی ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اللہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں اللہ گناہگار بندے جو ہوئے اللہ بھول جاتے ہیں اللہ بھول جاتے ہیں رستہ بھول جاتے ہیں اللہ دنیا ہمیں دوسری طرف لے جاتی ہے اللہ شیطان ہمیں راست سے بھٹکا بھی دیتا ہے لیکن اللہ ہم تیری تو بندے ہیں نا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دینا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دینا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دینا اور جنت میں اللہ مقام عطا فرما دینا جنت کی نعمتیں عطا فرما دینا
جنت کی بہاریں عطا فرما دینا۔ اے میرے مولا کریم اس رمضان المبارک میں اس سے پہلے جتنے تیرے بندوں نے عبادات کی ہیں اللہ قبول فرمانا، اللہ قبول فرمانا، اللہ قبول فرمانا۔ اللہ کتنے تیرے بندے ہیں جو فرضی نماز 5 وقتہ رمضان المبارک میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ اگر آپ انہیں ہمت دے دیں، اگر آپ انہیں توفیق دے دیں تو رمضان کے بعد بھی وہ نوازی بن جائیں۔ اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں کو رمضان کے بعد بھی 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی رمضان کے بعد بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ جس طرح ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، صبر کیا ہے، اللہ اس طرح رمضان کے بعد بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن تیرے بندوں نے رمضان المبارک میں سحریاں کروائی ہیں، افطاریاں کروائی ہیں، اللہ بڑا خوبصورت اور عظیم عمل، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے مہنگائی کے اس دور میں۔ اللہ لوگوں نے حقیقت میں اپنے جناب جیبوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اے میرے مولا کریم ان کے اس خوبصورت عمل کو قبول فرما۔ ہم شروع میں پریشان تھے، اللہ تو جانتا ہے، شروع میں ہم پریشان تھے کہ شاید اس دفعہ افطاریوں کا انتظام نہ ہو سکے، دل میں خواہش تھی۔ اللہ ہم تیرے بندوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہیں کھلانا پلانا چاہتے ہیں، اسباب پیدا فرما۔ اللہ تو نے ہماری دعا کو ایسے سنا کہ اب دینے والے آ رہے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اللہ جیسے تو نے ہماری اس دعا کو سنا، اے میرے مولا کریم آج جتنی دعائیں کی ہیں سب کو بھی قبول فرما۔ اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اللہ جن تیرے بندوں نے خرچ کیا ہے، جس نیت سے خرچ کیا ہے، جس ارادے سے خرچ کیا ہے، اللہ ان کے تمام نیتیں اور ارادے اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ ان کے تمام نیتوں اور ارادوں کو پورا فرما۔ اللہ ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ انہیں ہزاروں گناہ عطا فرما، اللہ آخرت میں بھی ہزاروں گناہ عطا فرمانا۔ اللہ تیرے لیے مشکل نہیں ہے، جو تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے تجھے بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں انہیں بڑھا چڑھا کے عطا فرما۔ اللہ جن تیرے بندوں نے اس مسجد میں اعتکاف کیا، 100 سے زائد مرد و عورت اللہ اپنے گھر چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کے تیرے گھر میں اللہ پردیسی بن کے آ کے بیٹھ گئے، خیمے لگا کے بیٹھ گئے، فقیرانہ انداز میں آ کے بیٹھ گئے۔ اے میرے مولا کریم یقیناً ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ یقیناً ان سے خطائیں ہوئی ہوں گی، اللہ کئی وجہ سے ہمارا بھی دل دکھا ہوگا اللہ، لیکن بندے تو تیرے ہی ہیں نا، غلطیاں انہی سے ہوتی ہیں، خطائیں انہی سے ہوتی ہیں۔ میرے مولا معاف فرما دینا۔ اللہ ہم نہیں معاف کرتے، دنیا والے نہیں معاف کرتے، تیرے بندے معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ جی آپ تو غفار ہیں، اللہ جی آپ تو رحمان ہیں، اللہ جی آپ تو رحیم ہیں، اللہ جی آپ تو کریم ہیں، اللہ جی آپ تو غافری ذنب ہیں، اللہ جی آپ تو قابل توب ہیں۔ اللہ آپ تو کہتے ہیں جو میرے در پر آتا ہے مانگتا ہے، اس کے مانگنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ ان کی خوبصورت عبادت اعتکاف کو قبول فرمانا۔ اے میرے مولا کریم روزے رکھنے والوں کے روزے، قیام کرنے والوں کا قیام قبول فرمانا۔ اللہ محترم قاری صاحب نے پورا قرآن محنت سے، بڑی محنت سے قرآن سنایا، اللہ قبول فرمانا۔ اور انہوں نے محنتیں بھی کی ہیں، دونوں قاری صاحبان نے شہری کے وقت، افطاری کے وقت تیرے بندوں کی خدمتیں بھی کی ہیں، قرآن بھی یاد کیا، قرآن سنایا بھی ہے، مسجد کا خیال بھی رکھا ہے، آنے جانے والوں کا خیال رکھا ہے۔ کئی سفیر آئے، کئی مسجد میں مانگنے والے آئے، ان فقیروں کا بھی خیال کرتے رہے، انہیں بھی کھانے پیش کرتے رہے۔ اللہ تیرے بندوں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تو ان کی خدمت کے لیے بھی اپنے بندے پیدا فرما دے، اللہ ان کی خدمت کے لیے بھی اپنے بندے پیدا فرما دے۔ اللہ ہماری مسجد کے خادم صاحب، انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے، پوری محنت کے ساتھ کام کرتے رہے۔ روزہ بھی ہوتا ہے، انسان تھک بھی جاتا ہے، ہار بھی جاتا ہے، اکتا بھی جاتا ہے، لیکن اللہ پھر بھی یہ تیرے بندے محنت کرتے رہے۔ اللہ قبول فرما، کمی کوتاہی سے درگزر فرما، اللہ کمی کوتاہی سے درگزر فرما۔ اللہ جو ہماری یہاں پہ ایک کمیٹی بن گئی، تام کمیٹی کہہ لے اسے، خدمت کمیٹی کہہ لے، شجاع صاحب اور ان کے تمام متعلقین، عثمان صاحب اور اسی طرح عتیق اور مسجد کے طلباء جو طالب علم یہاں پہ خدمت کرتے رہے، طارق صاحب، دیگر احباب، اے میرے مولا کریم سب کی محنتیں، کاوشیں، کوششیں قبول فرما۔ اللہ سب کی کوششیں، کاوشیں قبول فرما۔ اے میرے مولا کریم جن کے میں نے نام لیے، جن کے نام
نہیں لے سکا، اللہ تو جانتا ہے، سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جو ہمیں مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے، اللہ کمزور ہے نا، مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں۔ اللہ جی آپ تو داتا ہے، اللہ جی آپ تو شہنشاہ ہیں، آپ تو مالک الملک ہے، آپ تو ذوالجلال والاکرام ہے، آپ تو احکم الحاکمین ہے، آپ تو مالک یوم الدین ہے۔ اللہ سارے اختیارات کے مالک آپ ہیں، ساری قوتوں کے مالک آپ ہیں، آپ القادر ہیں، آپ القدیر ہیں، آپ المقتدر ہیں۔ اے قوتوں والے خالق و مالک، آپ عطا کر کر کے نہیں تھکتے، ہم مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں۔ اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ اپنی رحمت کے ساتھ ہی عطا فرما دینا۔ اللہ جو ہمارے لیے خیر والا ہے، بھلائی والا ہے، فائدے والا ہے، اللہ وہ عطا فرما۔ اللہ جو جس میں شر ہے، فتنہ ہے، دین ایمان کا نقصان ہے، اللہ اس سے ہمیں بھی محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو بھی محفوظ فرما۔ اللہ ریاکاری دکھاوے سے محفوظ فرما۔ اللہ ہر عمل خالص اپنی رضا کے لیے، اپنی رحمت کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اللہ جب موت آئی اسلام ایمان پہ موت نصیب فرمانا۔ اللہ اس مسجد کے نمازی، مسجد سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اللہ سب کی زندگیوں میں عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ کتنے لوگ صرف دعا کے لیے آئے ہیں، اللہ میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں، علیم بذات الصدور، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔